السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج صحیح مسلم اول سبق نمبر 22 کتاب الرضاعت سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ عزیز طالبات کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کتاب الرضاعہ، النکاح۔ رضاعت کا بیان چل رہا ہے، یہاں سے کتاب الرضاعہ شروع ہو رہی ہے۔ رضاعت کا معنی ہے دودھ پلانا، یعنی یہ کتاب ہے ان مسائل کے بارے میں جن میں دودھ کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، جن رشتوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے، جن سے نکاح حرام ہوتا ہے، ان کا بیان، یہاں سے ان کا بیان چلے گا۔ جن میں سے یعنی وہ رشتے وہ اسباب جن کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سبب رضاعت بھی ہے۔ تو وہ سبب کل 9 چیزیں ہیں، یعنی جن کی وجہ سے جو اسباب بنتے ہیں اس کے۔ نمبر 1 نسبی رشتہ، نمبر 2 سسرالی رشتہ، یعنی بعض اوقات نسبی رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے، جیسے 2 بہن بھائی ہیں تو سگے بہن بھائی ہوں تو نسبی رشتے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام ہے۔ سسرالی رشتہ، مثلا کسی جگہ ایک بندے کا نکاح ہوا ہے تو نکاح میں ہونے کی وجہ سے اس کی سالی اس پر حرام ہوگی جب تک کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ، اس کی بہن اس کے نکاح میں ہے۔ اسی طرح ساس اس پر حرام ہے۔ اس طرح رضاعت کا رشتہ، یعنی اگر دودھ شریک کوئی بہن ہے تو وہ حرام ہوگی بھائی پر، دودھ شریک رضاعت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح نمبر 4 جمع کرنا، 2 بہنوں کو ایک رشتے میں جمع کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں جمع کرنے کی۔ مثلا اجنبی عورتوں کو جمع کرنا، ایک آزاد مرد کے لیے اگر 4 نکاح پہلے سے موجود ہیں تو 5واں نکاح اس کے لیے حرام ہوگا، تو یہ جمع کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح ذوات الارحام میں سے ایسی 2 عورتیں جن کا آپس میں ذو رحم محرم ہونے کا رشتہ ہے، جس کا اصول ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو لڑکا تصور کیا جائے تو ان کو آپس میں نکاح حرام ہو تو وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح مملوکہ ہونا، مدبرہ یا ام ولد ہونا، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، یعنی مدبرہ ہے یا ام ولد ہے۔ تو اسی طرح اور تعلق حق کے غیر، کسی اور کے غیر کے تعلق میں ہے، اس وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ مثلا ایک عورت ہے، اس کو اگرچہ طلاق ہو چکی ہے لیکن وہ اگر پہلے خامند کے عدت میں ہے تو جب تک عدت میں رہے گی وہ دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ غیر کا حق ہے۔ اختلاف مذہب، نمبر 7 اختلاف مذہب، یعنی اگر وہ مشرکہ ہے یا بت پرست ہے تو اس کے نکاح بھی حرام ہے۔ نمبر 8 مالکہ ہونا، مالکہ اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی، یعنی مالکہ کے لیے اپنے غلام سے نکاح کرنا۔ طلاق، یعنی جس بیوی کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں اس بیوی کے ساتھ حلالہ سے پہلے نکاح کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو نکاح کی حرمت کی 9 وجوہات بیان کی گئی ہیں یہاں پر۔ نمبر 1 نسبی رشتہ، نمبر 2 سسرالی رشتہ، نمبر 3 رضاعت کا رشتہ، نمبر 4 جمع کرنا، نمبر 5 مملوکہ، نمبر 6 تعلق حق غیر، نمبر 7 اختلاف مذہب، نمبر 9 مالکہ ہونا، اور نمبر 8 مالکہ ہونا، اور نمبر طلاق ثلاثہ والی ہونا، 3 طلاقوں والی ہونا۔ تو ان 9 میں سے ایک سبب رضاعت بھی ہے۔ یہ کتاب ان اسباب میں سے ایک سبب کتاب الرضاعت کے متعلق ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرتها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عندها، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے۔ وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ، اور انہوں نے ایک مرد کی آواز سنی، یستأذن فی بیت حفصہ، جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ قالت عائشہ، میں نے حضرت عائشہ سے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ھذا الرجل یستأذن فی بیتک، یہ آدمی آپ کے گھر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراہ فلانا، میرا خیال یہ ہے کہ فلاں آدمی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر بتایا کہ میرا خیال ہے فلاں آدمی ہے۔
لأمی حفصۃ من الرضاع، یعنی حضرت حفصہ کا رضاعی چچا تھا۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ لو کان فلان حیا لأمیہا من الرضاع، یعنی اللہ کے رسول اگر میرا فلان چچا زندہ ہوتا، لأمیہا اپنے رضاعی چچا کا نام لیا، تو داخل علیہ، کیا وہ میرے پاس آ سکتا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، ان الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رضاعت ان تمام رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جو ولادت کے رشتے حرام ہوتے ہیں، یعنی جیسے نسبی بیٹا ماں پر حرام ہوتا ہے، اسی طرح رضاعی بیٹا بھی ماں پر حرام ہوتا ہے، نسبی بہن سے نکاح حرام ہوتا ہے، اسی طرح رضاعی بہن سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو یہی اس روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، یعنی رضاعت سے بھی وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جیسے ولادت سے، جس طرح دو حقیقی بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح رضاعی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ اگرچہ رضاعت سے نکاح حرام ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف نکاح ڈالنا اور تنہائی میں اٹھنا بیٹھنا اور سفر کرنا جائز ہے، لیکن رضاعی رشتہ پر نسبی رشتہ کے تمام احکامات نافذ نہیں ہوتے۔ چنانچہ رضاعی رشتہ میں نہ تو ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، اور نہ ایک دوسرے پر نفقہ واجب ہوتا ہے، اور نہ ایک دوسرے کی ملکیت میں آ جانے کی وجہ سے آزادی ملتی ہے۔ مثلا دو حقیقی بھائی ہیں، اور اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو خرید لے، سگا بھائی، تو وہ خریدنے کی وجہ سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اگر رضاعی بھائی کو خرید لے گا تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اور اگر رضاعی بھائی فوت ہوگا تو اس کی وراثت بھی اس طرح منتقل نہیں ہوگی۔ تو باقی نکاح کے معاملے میں اس کے حکم وہی ہیں۔ یہ بھی وہی حدیث ہے، باب تحریم الرضاعۃ من ماء الفحل، فحل کہتے ہیں مرد کو، یعنی مرد کی منی سے رضاعت، حرمت رضاعت کے حرام ہونے، رضاعت کی حرمت کا بیان، یعنی رضاعت میں مرد کی تاثیر ہوتی ہے، اس کا بیان۔ راویہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہا اخبرت ہو، کہ انہوں نے خبر دی، ان افلح اخا ابی القعیس، ابو القعیس کا بھائی افلح، جاء یستاذن علیہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، وہو عمھا من الرضاعہ، یہ آپ کا رضاعی چچا تھا۔ تو یہ جب ان کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، بعد ما انزل الحجاب، یہ یعنی حجاب کی آیات نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ قالت فابیت ان آذن لہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام تشریف لائے، اخبرتہ بالذی صنعت، میں نے آپ کو اس چیز کی خبر دی جو میں نے کیا، فامرنی، آپ نے مجھے حکم دیا، ان آذن لہ علیہ، کہ میں ان کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دوں، کیونکہ رضاعی چچا تھے اور رضاعی چچا سے پردہ نہیں ہوتا، نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس وجہ سے بات چیت کرنا یا سامنے آنا بغیر پردے کے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں پر اس روایت میں ایک دو اشکالات کا اور بھی ذکر ہے، ان کو بھی حضرت عائشہ ذکر کر دیتی ہیں۔ قالت اتانی عمی من الرضاعۃ افلح بن ابی قعیس، وہ میرے پاس آئے، فذکر امان الحدیث مالک، باقی اوپر والی حدیث ذکر کی اور یہ لفظ اضافہ ہے، وزاد قلت، اور اس میں ایک اضافہ یہ ہے انما ارضعتنی المرأۃ، حضرت عائشہ نے کوئی اشکال یہ ہوا کہ مجھے تو دودھ ان کی بیوی نے پلایا ہے، ولم یرضعنی الرجل، اور مجھے ان کے خامد نے یعنی ابو القعیس نے تو دودھ نہیں پلایا کہ ان سے میرا پردہ ختم ہو گیا۔ قالت، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تربت یدا کا، تیرے ہاتھ خاکالود ہیں، اور یمین کا، یا آپ نے فرمایا کہ تیرا دایاں ہاتھ، یعنی خاکالود، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے اب اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ محبت سے کہہ دیتے ہیں چل پگلی، اس طرح کہہ دیتے ہیں، تو یہ عربوں کے ہاں محاورہ ہے، یہ کوئی غصہ یا بددعا نہیں تھی، بلکہ عربوں کی بول چال میں یہ کلمہ بولا جاتا ہے، یہ اظہار تعجب کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہم نادان کہہ دیتے ہیں چلو چل پگلی میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ اس موقع پہ بولا جاتا ہے۔ کیونکہ جو اگلی روایت میں آ رہا ہے، اگلی روایت میں اسی کی تفصیل آ رہی ہے، ان عائشہ اخبرت انہ جاء افلح اخو ابو القیس یستاذن علیہ، تو یہاں پر حضرت عائشہ نے پوچھا ان ابا القیس لیس هو ارزانی، ابو القیس نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا، ولکن ارزعنی امرأۃ، مجھے تو جو دودھ پلایا ہے اس کی بیوی نے پلایا۔
قالت عائشہ، یہ بات حضرت عائشہ نے کہی، فلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ ان افلا اخا القیس جاءنی یستاذن علی فکرہت ان آذن لہ، میں اس بات کو ناپسند سمجھی کہ میں اس کو اجازت دوں، حتی استاذن، کہ میں اس کو اجازت دوں۔ قالت فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذنی لہ، اس کو اجازت دے دو۔ تقول حرموا من الرضاعۃ ما تحرم من النسب، اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رضاعت کے رشتے وہ حرام ہوتے ہیں جو نسب کے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بے شک جو عورت کا جو دودھ آنے کا سبب بنتا ہے وہ مرد ہی بنتا ہے، اسی وجہ سے مرد سے بھی پردہ ہٹ جاتا ہے۔ جا افلا اخو ابو القیس یستاذن علیہ بناء الحدیث فانہ عمک تربت یمینک، یہاں پہ ان الفاظ کا بھی اضافہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے چچا ہیں۔ وکان ابو القیس زوجا مرأتی التی ارضعت عائشہ، یہ بھی وہی روایت ہے۔ جاء عمی من الرضاعۃ یستاذن علیہ فابیت ان آذن حتی استعمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استعمر کا معنی ہوتا ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے باب استفعال سے، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں امر طلب کر لوں، یعنی اجازت لے لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر میں نے آپ کو ساری بات بتائی، تو آپ نے فرمایا فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ عَمُّكَ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ عَمُّكَ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیرا چچا ہے، وہ تیرے پاس آ سکتا ہے، تیرا چچا ہے۔ فَإِنَّهُ عَمُّكَ، اس کو اپنے پاس آنے دو۔ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ لَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، مجھے مرد نے دودھ نہیں پلایا۔ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيُلِجْ عَلَيْكَ، وہ تیرا چچا ہیں، تیرے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ یلج جو ہے یہ ولوج سے ہے، ولوجن اور ولیجتن، البیت گھر میں داخل ہونا، اس کا مطلب والا یلج کا معنی ہوتا ہے گھر میں داخل ہونا۔ ان اخا ابی القیس استاذن علیہ، ان ابی القیس استاذن علیہ فلما جاء اخبرته فهل لا اذنت له، تم نے ان کو اجازت کیوں نہیں دی؟ تربت یمینک او یدک، آگے لفظ وہی ہیں۔ فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها لا تحتجبی منہ، آپ نے فرمایا اس سے پردہ نہ کرو۔ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بے شک رضاعت سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ ساری باتیں اسی ایک مجلس میں ہوئی ہوں گی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب کسی سے بیان کیا، ایک راوی سے بیان کیا تو ایک بات بیان کر دی ہوگی، دوسرے سے دوسری بات بیان کر دی ہوگی، تیسرے سے تیسری، تو اس طرح ساری ہی باتیں جمع ہو گئیں، تو یہ ساری ہی باتیں سب کا مفہوم اور مطلب ایک ہی بنتا ہے، اس وجہ سے ساری باتوں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امرأة أخی، تو یہ بھی روایت وہی ہے، انی عمو کی، تو بے شک انہوں نے آگے پیغام بھیجا کہ میں تو تمہارا چچا ہوں، میری بیوی نے، میرے امرأۃ اخی، میرے بھائی کی بیوی نے تم کو دودھ پلایا ہے، پھر بھی انہوں نے آنے سے اجازت انکار کر دیا۔ لیدخل علیک فإنہ عمک، آپ نے فرمایا وہ تم پر آ سکتے ہیں، تمہارے قریب آ سکتے ہیں بغیر پردے کے، چہرے کا پردہ ان سے نہیں ہے، اس لیے کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ باب تحریم ابنۃ الاخ من الرضاعہ، رضاعی بھتیجی کی حرمت کا بیان۔ قلت یا رسول اللہ ما لک تنوق فی قریش وتدعنا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ قریش کی طرف مائل ہیں؟ تنوق یہ تنوقاً ہے، اس کا مطلب ہے مہربانی کرنا، کیا وجہ ہے کہ آپ قریش پر مہربان ہوتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں؟ تدعو ودع یدعو کا مطلب ہے چھوڑ دینا، اور آپ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ فقال وعندکم شیء قلت نعم بنت حمزہ، تو آپ نے فرمایا کہ، تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی رشتہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں، حمزہ کی بیٹی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لا تحل لی، آپ نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں۔ انہا ابنۃ اخی من الرضاع، وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہیں، وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو رضائی بھائی ہے ان کی بیٹی، یعنی وہ بھتیجی لگی، تو بھتیجی اگر حقیقی بھتیجی ہو تو اس سے نکاح حرام ہوتا ہے، اس لیے رضاعت کی جو بھتیجی ہے اس سے بھی رشتہ حرام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث مبارکہ وہی ہے، انہا لا تحل لی، آپ نے فرمایا حمزہ کی بیٹی ابنۃ علی ابنۃ حمزہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارید، حضرت آپ علیہ السلام نے حمزہ
کی بیٹی کے بارے میں جو ارادہ فرمایا تو فرمایا فقال انہا لا تحل لی، کہ وہ حضرت حمزہ کی بیٹی وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، انہا ابنت اخی، بے شک وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، ویحرم من الرضاۃ ما یحرم من الرحم، تو نسب کے رضاعت کے ساتھ وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو رحم کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ قولہ ابنت اخی من الرضاع، وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہیں۔ فی حدیث سعید، اور سعید کی حدیث میں انہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو نسب کے سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ سمعت حمید بن عبد الرحمن یقول سمعت ام سلمہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این انت یا رسول اللہ عن ابنت حمزہ، آپ حمزہ کی بیٹی سے کہاں پر ہے؟ این انت یعنی آپ کا اس سے کیا مرتبہ ہے، یعنی آپ کا رشتہ کیا ہے؟ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، حضرت حمزہ کی بیٹی کے بارے میں جو کہا گیا تو وہ آپ کے مرتبے میں کہاں ہیں؟ تو کہا گیا کہ آپ بنت حمزہ بن عبد المطلب کو پیغام نکاح کیوں نہیں دیتے؟ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این انت یا رسول اللہ عن بنت حمزہ، او قیل، یا یہ کیا کہا گیا الا تخطب بنت حمزہ بن عبد المطلب، آپ حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی سے رشتے کے لیے پیغام کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمایا ان حمزہ اخی من الرضاع، آپ نے فرمایا کہ حمزہ میرے بھائی، ان حمزہ اخی، آپ نے فرمایا کہ حمزہ میرا رضائی بھائی ہے، تو اس کی بیٹی وہ میری بھتیجی لگی تو وہ مجھ پر حرام ہے۔ باب تحریم الربیبۃ و اخت المرأۃ، ربیبہ کہتے ہیں یعنی اپنی گود میں پلی بچی کو، سوتیلی بیٹی کو، بیوی کی، اور اسی طرح بیوی کی بہن کی حرمت کا بیان۔ مثلا ایک آدمی نے ایک نکاح کیا، اس کی پہلے خاوند سے ایک بیٹی ہے، اس کا بیان، اور بیوی کی بہن کا بیان۔ ان ام حبیبہ بنت ابی سفیان قالت دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فقلت لہ، تو میں نے کہا حل لک فی اختی بنت ابی سفیان، کیا اللہ کے رسول میری بہن جو بنت ابی سفیان ہیں، ام حبیبہ نے عرض کیا، تو ان میں کوئی آپ کی رغبت ہے؟ یعنی اگر آپ ان سے نکاح، آپ کو ان کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہیں؟ فقال افعل ماذا، تو آپ نے فرمایا میں اس کیا کروں، یعنی مجھے اس سے کیا غرض؟ قلت تنکیحھا، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ان سے نکاح کر لیں۔ قالا او تجین ذالک، تو آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے، کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے؟ تحبین، یہ لفظ ہے، او تحبین ذالک، کیا تو اس بات کو ناپسند کرتی ہے؟ قلت لست لک بمخلیۃ، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول لست، میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ تنہا اکیلے، یعنی سوکنے تو ہیں ہی میرے لیے، تو میں آپ کے درمیان حائل ہونے والی نہیں ہوں، تو لست لک بمخلیہ، یعنی اگر آپ اس میں یعنی آپ رغبت کریں گے تو میں حائل ہونے والی نہیں ہوں، ایک مطلب یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میں ویسے بھی تو میری شوکنے ہیں، تو میری ایک بہن بھی شوکن ہو جائے، وَأَحَبُّ من شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ اُخْتِي، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ خیر میں میری بہن بھی شریک ہو جائے، یعنی مطلب یہ تھا کہ میرے پاس ویسے بھی تو شوکنے ہیں، تو جہاں اتنی شوکنے ہیں تو ایک شوکن میری بہن بھی میری بن جائے گی، تو اس میں مجھے کیا حرج ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بہن بھی خیر میں شریک ہو جائے، یعنی آپ کے نکاح میں آ جائے۔ فقال انہا لا تحل لی، تو آپ نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ قلت فانی اخبرت انک تخطب ردہ بنت ابی سلمہ، تو حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ نے درہ بنت ابو سلمہ کو پیغام نکاح دیا تھا، یعنی آپ ایک اور نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے نکاح ہی کرنا ہے تو میری بہن کے ساتھ نکاح کر لیں۔ قالت بنت ام سلمہ قلت نعم، تو آپ نے آگے نے اس سے پوچھا کہ ام سلمہ کی بیٹی کے بارے میں تم کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ قال لو انہا لم تکن ربیبتی فی ہجری ما حلت لی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میری گود میں میری ربیبہ نہ ہوتی تو ایسا ہوتا، حالانکہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ ما حلت لی انہا ابنت اخی من الرضاع، وہ میری رضائی بھائی کی بیٹی ہے، ارضعتنی
ارضعتنی و اباہا سویبیہ، مجھے اور اس کے اباہا اور اس کے والد کو سویبیہ نے دودھ پلایا ہے، مجھے اور اس کے والد کو، تو گویا کہ اس کے والد اور یہ رضائی بھائی ہوئے۔ فلا تعرضن علیہا، لہٰذا اس کو مجھ پر پیش نہ کرو، علیہ بناتکن، اپنی بیٹیوں کو، ولا اخواتکن، لہٰذا اپنی بہنوں کو مجھ پر پیش نہ کرو، یعنی نکاح کے لیے میرے سامنے پیش نہ کرو۔ تو بیوی کے پہلے خاوند سے کم سن بیٹی جو دوسرے خاوند سے ہو، اور اس کی پرورش میں اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ تو حرمت ربیبہ کے بارے میں داؤد ظاہری نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ربیبہ جب تک اپنی ماں کے دوسرے شوہر کی گود میں پرورش نہ پائے تب تک حرام نہیں ہے، یعنی اپنی ماں کے دوسرے شوہر کے گود میں پرورش نہ پائے تب تک حرام نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک ربیبہ مطلقاً حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں اس کے نکاح میں ہے، تو گویا کہ وہ اس کا رضائی والد لگا، تو رضائی والد کے ساتھ نکاح حرام ہے، چاہے وہ اس کے ہاں پرورش میں ہو یا پرورش میں نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی نے ہندا سے نکاح کیا اور اس کا پہلے کسی اور جگہ نکاح ہو چکا تھا، اور جب اس کا دوسری جگہ نکاح ہوا تھا اور وہاں سے اس کی بیٹی بھی تھی، اب اس کی ماں اور بیٹی دونوں کو اس کے نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، تو یہ دونوں کو اس کا نکاح میں رکھنا، اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ اور اس بات میں کہ جس نے بنت ابو سلمہ کے نکاح کی بات کی تھی، تو اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رضاعت میں سے وہ بھی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب میں رشتے حرام ہوتے ہیں، تو کیونکہ بنت ابو سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو پیش کیا تھا، ان کا رشتہ آپ علیہ السلام کو آیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کا انکار فرما دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کا اور اس کا والد، میں اور اس کا والد دودھ شریک بھائی ہیں، ہم دونوں کو سویبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں ہیں، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کے رشتوں کو واضح فرما دیا۔ ان زینب بنت ابی سلمہ حدثته ان ام حبیبہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثتها انها قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انکحی اختی عزہ، آپ نے فرمایا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میری بہن عزہ سے نکاح فرما لیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبین ذالک، قالت نعم یا رسول اللہ، لست لک بمخلیہ، مخلبیہ کا مطلب اخلا یخلی کا مطلب تنہائی، تو میں آپ کی ویسے بھی تنہا نہیں ہوں، یعنی میری سوکنے تو اور ہیں ہی، تو جب اتنی سوکنے اور ہیں تو وہاں ایک میری بہن بھی ہو جائے گی۔ وَأَحَبُّ من شرکنی فی الخیر اختی، میں چاہتی ہوں میری بہن بھی اس خیر میں شامل ہو جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن ذلك لا يحل لي، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ فقلت یا رسول اللہ فإننا نتحدث أنك تريد أن تنكح درہ بنت ابی سلمہ، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ درہ بنت سلمہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ قال بنت ابی سلمہ، آپ نے فرمایا بنت سلمہ کی، بنت ابو سلمہ کی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا لو ان لم تکن ربیبتی فی ہجری، اگر وہ میری ربیبہ نہ بھی ہوتی، ما حلت لی، میرے لیے حلال نہیں ہے، اگر وہ میری گود میں نہ بھی ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں ہے۔ انہا ابنۃ اخی من الرضاع، وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، ارضعتنی و ابا سلمہ، اور مجھے اور سلمہ کے والد نے کو سویبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ فلا تورزن علیہ بناتکن و اخواتکن، اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو مجھ پر پیش مت کرو، اس لیے کہ وہ میرے رضائی رشتے لگتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث وہی ہے، لم یسمع احد منہم فی حدیثہ، تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قال لا تحرم المسۃ ولا المستان، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ بچہ اس دودھ کو منہ لگا کے چھوڑ دے یا 2 دفعہ لگا کے چھوڑ دے، یعنی ایک دفعہ گھونٹ بھر لے یا 2 دفعہ گھونٹ بھر لے، تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حناف اور اکثر علماء کے ہاں قلیل اور کثیر مقدار برابر ہے، یعنی بچہ تھوڑا دودھ پیے یا زیادہ دودھ پیے ماں پر حرام ہوگا، اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تھوڑی مقدار سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ کم سے کم اس نے 2 یا 3 مرتبہ سے زیادہ بچے نے دودھ پیا ہو تو تب حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے سارے اختلافات دلائل آپ نے اصل شاشی میں پڑھے ہوں گے اور اس کے بعد اپنی جگہ پر مقام پڑھ چکے ہوں گے۔
مفسر کہتے ہیں دخل اعرابی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی بیتی، ایک عربی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ ہمارے گھر میں تھے، فقال یا نبی اللہ انی کانت لی امراۃ، میری بیوی ہے، فتزوجت علیہا اخرى، اس پر میں نے دوسری ایک اور نکاح کر لیا، فزعمت امراۃ الاولی، تو میری پہلی بیوی دعویٰ کرتی ہے، میری پہلی بیوی دعویٰ کرتی ہے انہا ارضعت الامراۃ الحدث رضعۃ اور رضعتین، کہ میں نے یہ جو تمہاری دوسری چھوٹی بیوی ہے، جو دوسری شادی تم نے کی ہے، اس تمہاری نئی بیوی کو 1 یا 2 گھونٹ دودھ پلایا ہے، رضعتن ایک دفعہ دودھ پلایا ہے، اور رضعتن یا 2 مرتبہ۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تحرم الاملاجۃ ولا الاملاجتان، املاجہ کہتے ہیں بچے کا ایک دفعہ ہونٹ لگا کے دبا کر دودھ پینا یا 2 مرتبہ پینا، تو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پینے کے ساتھ حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ تو حناف فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی حدیث ہے، بعد میں اس کی حرمت ثابت ہو گئی تھی۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، حناف کے پاس جو دلیل ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ تم پر حرام ہے، تو ارزانکم یہ مطلق ہے، اس کو خاص نہیں کیا گیا کہ کتنا دودھ پلایا تو حرام ہوگی کتنا نہیں، تو لہٰذا اس مطلق کی وجہ سے ہم ان احادیث مبارکہ کی وجہ سے اس قرآن مجید کے اس مطلق کو مقید نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے ہماری یہ تمام احادیثیں قرآن مجید کی عیسائیت کی وجہ سے ان پر عمل نہیں ہوگا۔ حل تحرم الرضعۃ واحدہ، ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ایک دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحرم الرضعۃ والرضعتان او المسۃ والمستان، یہ وہی روایت ہے جو ابھی اوپر گزری ہے۔ ایک دفعہ چوسنا یا 2 دفعہ یا 1 دفعہ پینا یا 2 دفعہ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ املاجۃ والاملاجۃ اتحرم المسۃ، کیا ایک دفعہ پینا حرام کر دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ان سب کا جواب ہمارے احناف کی طرف سے یہی ہے کہ قرآن مجید کی آیت وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ سورہ نساء کی 23 نمبر آیت ہے، اس کی وجہ سے یہ تمام احادیثیں منسوخ ہیں۔ انہا سمعت عائشہ تقول وهي تذكر الذي يحرم الرضاعة وقالت امرا، قالت عائشہ نزل فی القرآن، قرآن مجید میں نازل ہوئے 10 رضاعات معلومات، 10 دفعہ اگر رضاعت کی 10 دفعہ اگر دودھ پیا تو اس وقت سے حرمت، پھر اس سے حرمت ثابت ہوگی، اس سے کم پہ ثابت نہیں ہوگی۔ ثم نزل ایضا، پھر اس کے بعد قرآن نازل ہوا 5 معلومات، 5 دفعہ دودھ پیا تو حرمت ثابت ہوگی، پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی امہاتکم اللاتী ارضعن، تو پھر اس کی وجہ سے گزشتہ تمام احادیث اور تمام آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارضعیہ، راوی حضرت سہل بنت سہیل آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ انی ارا فی وجہ ابی حذیفہ من دخول سالم وہو حلیفہ، تو انہوں نے عرض کیا یہ باب قائم کیا گیا تھا، باب رضاعت الکبیر، کبیر بڑے آدمی کو دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے یا رضاعت ثابت نہیں ہوتی، اس کا بیان ہے۔ اور یہ بات چونکہ ہمارے معاملے میں معاشرے میں بھی معروف نہیں ہے، اور ائمہ میں سے بھی تمام ائمہ اس بات کی نسخ کے قائل ہیں، اور اس وقت تمام احناف اور تمام ائمہ کے نزدیک اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ راویہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت سہل بنت سہیل آپ علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے حذیفہ کے چہرے میں کچھ دیکھا ہے، یعنی ناگوارگی کا اثر دیکھا ہے من دخول سالم، سالم کے آنے سے، یعنی جب سالم ہمارے گھر میں آتے ہیں تو حضرت حذیفہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، وہ حلیف، حالانکہ یہ ان کے حلیف ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارضعیہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس کو تم دودھ پلا دو۔ قالت کیف ارضعیہ وہو رجل کبیر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کو کیسے دودھ پلاؤں حالانکہ وہ تو نوجوان آدمی ہیں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام مسکرائے، وقال قد علمت انہ رجل کبیر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ بڑے آدمی ہیں، نوجوان آدمی ہیں۔ وزاد عمر فی حدیثہ وکان قد شہد بدرا، اور فی روایت ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی روایت میں اس کی ذرا تفصیل آ رہی ہے۔ ان سالما مولا ابی حذیفہ تھا، سالم جو ابو حذیفہ کے غلام تھے، کان مع ابی حذیفہ تھا، یہ ابو حذیفہ کے ساتھ رہتے تھے، وآلہ فی بیتہ، اور ان کے گھر میں رہتے تھے، ان کے گھر میں۔ فاتت، تو جو حضرت، تو یہ حضرت سہل کی حضرت یعنی ابنۃ سہل، تو سہیل کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ فقالت ان سالما قد بلغ ما یبلغ الرجال،
اے اللہ کے رسول بے شک سالم اس مدت کو پہنچ گئے ہیں جس مدت کو رجال مرد پہنچتے ہیں، یعنی وہ عقل ما عقل، اور وہ سمجھنے لگ پڑے ہیں جو مرد سمجھتے ہیں، یعنی وہ بالغ ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَیفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَیْئًا، اور مجھے یہ بھی گمان ہے کہ ابو حذیفہ کو یہ بات بری محسوس ہوتی ہے کہ اب ابو سالم ہمارے پاس آیا کریں۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجعیہ تحرمی علیہ، تم اس کو دودھ پلا دو تو تمہارے اوپر حرام ہو جائے گا۔ وَيَذْهَبُ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَیفَةَ، اور ابو حذیفہ کے دل میں جو بات ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ فرجعت، وہ واپس گئی۔ فقالت انی قد ارضعته، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو دودھ پلایا ہے۔ فذهب الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَیفَةَ، اور ابو حذیفہ کے جو دل میں بات آتی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگلی روایت میں ہے ان عائشہ اخبرت ان سالم بن بنت سہیل بن عمر جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان سالم مولا ابی حذیفہ معنا فی بیتنا وقد بلغ ما یبلغ الرجال وعلم ما یعلم الرجال، اور وہ جانتے ہیں جو مرد جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ارضعہ تحرم علیہ، تو وہ اس پر حرام ہو جائے گا۔ آگے بھی وہی روایت ہے۔ تو اگلی روایت میں ہے کہ ام سلمہ قالت، ام سلمہ لی عائشہ، ام سلمہ نے حضرت عائشہ سے کہا انہ یدخل علیک غلام العیفہ الذی ما احب ان یدخل علیہ، کہ آپ تمہارے پاس ایک غلام عیفہ آتے ہیں تو وہ ما احب، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ آپ کے پاس داخل ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اما لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ، کیا تمہارے لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رائج نہیں ہے؟ قالت ان امرأۃ ابی حذیفہ، بے شک ابو حذیفہ کی بیوی آئی تھی۔ قالت یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ان سالما یدخل علیہ وهو رجل، سالم ہمارے پاس آتے ہیں حالانکہ وہ نوجوان مرد ہے۔ وفی نفس ابی حذیفہ منہ شیء، اور ابو حذیفہ کی بیوی اور ابو حذیفہ کے دل میں ان کے متعلق کوئی بات آتی ہے، یعنی ان کو اچھا نہیں لگتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضعیہ حتی یدخل علیک، تو آپ نے فرمایا تو اس کو دودھ پلا دے تاکہ وہ تمہارے پاس آ جایا کرے، پھر تمہارے پر کوئی حرج نہیں رہے گا۔ ان تمام روایات سے اور ان سے بعد جو اگلی دو روایات آ رہی ہیں ان سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بڑے آدمی کی رضاعت ثابت ہوئی ہے۔ حدیث وہی ہے اور صرف تبدیل ہو کے آ رہی ہے، یعنی روات کے نام تبدیل ہو رہے، راویوں کے نام۔ سمیت ام سلمہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول لی عائشہ واللہ ما تطیب نفسی ان یرانی الغلام قد استغنا عن الرضاعۃ، تو حضرت عائشہ سے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں کہ مجھے وہ لڑکا دیکھے جو رضاعت سے مستغنی ہو چکا ہے، یعنی بڑا ہو چکا ہے، مجھے وہ دیکھے۔ قالت لما، تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ حالانکہ سہلہ بنت سہیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھیں اور فقالت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول واللہ انی لا ارا فی وجہ ابی حذیفہ من دخول سالم، قالت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضعی، گویا کہ عائشہ فرما رہی تھی کہ تم بھی اس کو دودھ، اپنے غلام کو دودھ پلا دو، بڑا ہو چکا ہے، تاکہ تمہارا وہ یعنی رضاعت ثابت ہو جائے، رضائی بیٹا بن جائے۔ تو ام زینب بنت ابی سلمہ اخبرت ان امہا ام سلمہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تقول ابا سائر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یدخلن علیہن احدا بتلک الرضاع، تو یہ زینب بنت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ اس کی والدہ ام سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات نے انکار کیا اس بات سے کہ کوئی اس رضاعت کی وجہ سے ان کے پاس آئے۔ تو اور انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے سوائے خصوصاً سالم کے علاوہ کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی۔ اب یہ وہ حدیث آ گئی ہے، یہ وہ حدیث آ گئی ہے جو پچھلی تمام حدیثوں کا جواب ہے۔ ما نرا ھذا، ہم نے یہ بات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ سے کہی تھی ہم نے نہیں دیکھی، الا رخصتاً ارخصھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسالم خاصتاً، کہ یہ رخصت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم کو خصوصی طور پر دی ہے۔ فما ہوا بداخل علینا احدا بہذہ الرضاع، اب ہم میں سے کوئی بھی ہمارے پاس ایسا دودھ پلا کر کسی کو ملاقات کے لیے داخل نہیں کرتے تھے، اور نہ ہمیں کسی کے سامنے کیا، ولا رأینا، اور نہ ہم نے کبھی دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی بھی بڑے آدمی کو بڑے ہو جانے کے بعد اپنی ازواج کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ تم فلاں کو دودھ پلا کے اس سے پردہ ختم کر دو۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ ان کے لیے مخصوص حکم تھا، حضرت سالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم حضرت سالم کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص حضرت سالم کے لیے دیا تھا، اور ان کے یعنی حضرت سالم کے علاوہ
کسی کے لیے بھی پورے مجموعہ حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دودھ پلانے کی اجازت دی ہو۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ حکم صرف مخصوص تھا اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ یہ حکم کسی اور پر دائر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ وہ ایک زنا کرنے والے آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، آخر میں فرمایا کھجوروں کا ایک ٹوکرا ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ اس نے کہا اللہ کے رسول میں ہی ان دو پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ غریب ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ باب انما الرضاعۃ من المجاعۃ، یہ بیان ہے کہ رضاعت بھوک سے ثابت ہوتی ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی رجل قائد، آپ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور ایک آدمی میرے پاس بیٹھا تھا، فاشتد ذلک علیہ ورأیت الغضب فی وجہہ، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزری اور آپ علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے اثرات تھے۔ قالت فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ اخی من الرضاع، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرے رضاعی بھائی ہیں۔ قالت فقال انظرنا اخوتکن من الرضاع انما الرضاعۃ من المجاعۃ، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رضاعی بھائیوں کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ رضاعی وہی معتبر ہوتی ہے جو بھوک کے وقت ہو، یعنی مدت رضاعت کے اندر اندر ہو، یعنی رضاعت کی مدت 2 سال کے اندر اندر، 2 سے 2.5 سال کے اندر اندر دودھ پیا ہے تو تب رضاعت ثابت ہوگی، اگر اس کے بعد دودھ پیا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور مجاعت کا معنی ہے بھوک، جو رضاعت کا معنی ہے رضاعت وہ معتبر ہوگی جو بھوک کی وجہ سے ہو، یعنی جس زمانے میں بھوک کا حل صرف دودھ ہی ہوتا ہو۔ یہ بات توجہ سے سمجھیں کہ جس وقت بچہ دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہ پیتا ہو تو وہ 2-2.5 سال کی عمر ہوتی ہے، تو اس دوران اگر کسی بچے نے دودھ پیا تو وہ اس سے رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو اس سے وہ پچھلے باب کے جو اندر احادیث آئی تھی وہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر کسی آدمی نے بڑی عمر میں یعنی 2 سال 2.5 سال کے بعد اگر دودھ پیا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی یہی معنی ہے غیر انہم قالوا من المجاعۃ، مجاعہ کا معنی ہوتا ہے بھوک لگنے کی حالت، یعنی مطلب بھوک دور کرنے کا حل صرف دودھ ہی ہو تو پھر اس صورت میں رضاعت ثابت ہوگی۔ تو امید ہے عزیز طالبات آپ کو یہ بات سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور اس کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔